السلام علیکم جی، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہفتے کی صبح ہے 25 اکتوبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل۔ ایک ہی مدعا ہے جس کے اوپر آج میں نے تفصیل سے آپ سے بات کرنی ہے، افغانستان۔ آج چونکہ 25 اکتوبر ہے تو دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے اس کے بعد دوسری نشست آج ترکیہ میں ہونے جا رہی ہے۔ وہاں سے کیا برآمد ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر جو عملی طور پر افغان طالبان کی حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے اور جن پالیسیز کا اعلان کر رہی ہے، جن وارننگز کا اظہار کر رہی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا جا رہا ہے، یہ ترتیب کھلتی جا رہی ہے کہ اس خطے میں بالخصوص پاکستان کے لیے خیر کی خبریں نہیں ہیں، کیونکہ افغان سرکار نے، افغان طالبان نے جو سپاری پکڑی ہے، جو رقمیں انہیں لگ چکی ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا رقمہ لگیاں نے، تو بھارتی سرکار کی جانب سے رقمیں لگ چکی ہیں۔ اس کا پہلا نتیجہ ملا یعقوب کا دورہ بھارت تھا، دوسرا نتیجہ پاک افغان سرحد پر جھڑپیں تھیں، تیسرا نتیجہ افغان طالبان کی حکومت نے برملا کہنا شروع کیا کہ افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں نہیں پائی جاتی، یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ پاکستان کی پالیسی یا پاکستان کے اندرونی مسائل ہزار ہوں گے، بالکل ہیں، ہم بھی تنقید کریں گے، لیکن یہ ڈھٹائی کے ساتھ کہنا کہ ہمارے پاس دہشت گرد نہیں ہے، اس سے بڑا جھوٹ ہے نہیں۔ اور چوتھا نتیجہ جس کی وجہ سے میں آج ویلاگ کرنے پر مجبور ہوں صبح سویرے، اس سے بڑی ننگی جارحیت اور اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ بھارت کس حد تک افغان طالبان سرکار کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے جا رہا ہے۔ کھلی جارحیت، کیونکہ خود تو وہ ناکام ہوئے۔ وہ چوتھا نتیجہ اور چوتھا ثبوت کیا ہے کہ دریائے کنڑ کے اوپر افغان سرکار نے اعلان کیا ہے کہ جلد سے جلد ڈیم تعمیر کرنا ہے، جو پاکستان آتا ہے پانی گھوم گھما کے، وہ پانی روکنا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے بھارت نے اعلانات کر رکھے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے بھارت نے سنتاس معاہدے کو اڑا کے رکھ دیا اور پانی روکا۔ وہ تو جب بارشیں زیادہ ہوئیں تو مجبوراً انہیں پانی چھوڑنا پڑا۔ بالکل انہی فٹ سٹیپس کے اوپر افغان حکومت نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کچھ سازشی تھیوری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ثبوت پیش کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا دریائے کنڑ کہاں سے نکلتا ہے، پاکستان کے کن علاقوں میں آتا ہے، افغانستان کن صوبوں میں جاتا ہے، پھر واپس پاکستان کیسے آتا ہے، اور ایک بڑی خوفناک سازش جو ان کے امیر ملا ہیبت اللہ اور ان کے جو وزیر توانائی اور دیگر ان کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے بڑا برملا کہا ہے، کھل کے کہا ہے کہ ہم اس طرح سے ڈیم کا پانی روکیں گے کہ کے پی میں ہمارے جو شہری ہیں وہ متاثر نہ ہوں۔ یعنی یہ جانتے ہیں کہ اگر دریائے کنڑ پر پانی روکنے سے خیبر پختونخوا متاثر ہوا تو وہاں جو پشتون آبادی ہے، ظاہری بات ہے وہ متنفر ہوگی افغان طالبان کے حوالے سے، تو وہ متنفر نہ ہوں، اس لیے پانی ایسے روکا جائے گا کہ جب واپس یہ آتا ہے دریائے سندھ میں گرتا ہے تب اس کی کمی واقع ہو چکی ہے، اس سے پہلے پشتون علاقے زیادہ متاثر نہ ہوں۔ تو یہ بھارتی ایما، بھارتی ایجنڈا۔ اور پھر ایک اعلان سنیے، اعلان کیا ہے؟ ان کے ملا جو ہیبت اللہ صاحب ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اعلان جو انہوں نے کیا وزیر توانائی کو، جو انہوں نے آرڈرز دیے، جس کی نشر و اشاعت ہوئی، وہ یہ کہ جی غیر ملکی کمپنیاں ملیں یا نہ ملیں، ٹھیکیدار ملیں یا نہ ملیں، فوری طور پر، ہنگامی طور پر دریائے کنڑ پر ڈیم بنانے کی تیاری کریں۔ بندہ پوچھے کہ ڈالرز اور کمپنیاں اور ٹھیکے آپ کو درختوں پہ نوٹ لگے ہوئے ہیں، ڈالر تو آپ کے امریکہ نے فریز کیے ہوئے ہیں، سرمایہ کاری کہاں سے آ رہی ہے؟ چین سرمایہ کاری کر رہا ہے؟ بالکل نہیں کر رہا۔ امریکہ کر رہا ہے؟ بالکل نہیں کر رہا۔ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ رقمہ مل چکی ہیں، پیسے مل چکے ہیں، اور اس کا ثبوت بھی دوں گا کہ افغان صحافی کیا کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں۔ تو یہ پیورلی بھارتی نیکسس ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ براہ راست بھارت اگر پاکستان کو انگیج کرتا ہے، حملہ جنگ ہوتا ہے، تو بھارت کو نقصان بہت پہنچا ہے انٹرنیشنلی، اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو وہ براہ راست انوالو ہونے کی بجائے افغان طالبان اس حکومت کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان اس میں انڈلج ہو رہا ہے۔ بدقسمتی ہے نا ہماری، کیا کیجیے، پالیسیاں ایسی ہیں ہماری۔ اب میں آپ کو تفصیل سے ذرا یہ واضح کرتا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بھارت اس کے پیچھے ہے، پھر میں میپ بھی سمجھاؤں گا، دریائے کنڑ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ ہے کیا۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلے ترتیب میں نے ساری رکھی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ویلاگ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لیس فنکاری ہو، مور جانکاری ہو، جانکاری آپ تک پہنچانی ہے، معلومات آپ تک پہنچانی ہے۔ یہ حسب معمول وہ سازشی ہینڈل جو پاک انڈیا جنگ ہو، بلوچستان یا کے پی میں حملے ہونے والے ہوں دہشت گردی کے، یہ وہ ہینڈل ہے بابا بنارس جو ہمیشہ سے پیش گوئی کر دیتا ہے۔ اس نے کیا لکھا ہوا اپنے اس میں ویڈیو بنانے والے لڑکے جو ہیں وہ نشر بھی کر دیں گے میری ونڈو پہ۔ یہ کہتا ہے بریکنگ نیوز، آفٹر انڈیا افغانستان ڈیلیورز another blow ٹو پاکستان، کہ بھارت کے بعد
افغانستان نے بھی پاکستان کو بہت زور کا دھچکا دیا ہے. طالبان سپریم لیڈر نے آرڈر دیا ہے کہ فوراً دریائے کنڑ پر میجر ڈیم بنایا جائے, اس سے پاکستان کا پانی رک جائے گا. یہ انہوں نے ساتھ تصویر بھی لگائی ہے. ایک دوسرا ثبوت سنیں مجھ سے, یہ ہے ٹائمز آف انڈیا. ٹائمز آف انڈیا نے بھی تقریباً ایسی خبر چھاپی ہوئی ہے کہ ٹوین چیلنجز, بھارت کے بعد افغانستان نے بھی پاکستان کا جو پانی ہے وہ روکنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے اور اس سلسلے میں ڈیم بنایا جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں این ڈی ٹی وی کی خبر. آگے آ جاتے ہیں, ایک صحافی ہیں وہاں پہ جن کا نام ہے ہجران عمری. یہ ان کی ٹویٹ ہے, یہ نشر بھی میں کروں گا. ہجران جو عمری ہیں, جرنلسٹ ہیں, رائٹر ہیں, اینالسٹ ہیں, پیچھے دولت امارت اسلامیہ کا انہوں نے جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ امارت اسلامی افغانستان کو چاہیے کہ صوبہ کنڑ کے دریا کے پانی پر کنٹرول حاصل کرے تاکہ یہ پانی بغیر معاوضے کے پاکستان نہ جائے, اور اگر جائے تو اس کے بدلے میں رقم وصول کی جائے. اگر کسی انجینئر کی ضرورت پیش آئے تو اسے بھارت سے بلا لیا جائے. کیسی معصوم خواہش ہے ہمارے افغان بہن بھائیوں کی. ہم تو قربان جاتے ہیں ان پہ, جائیں گے, ہم چاہتے ہیں اچھے تعلقات ہوں, لیکن ان کی اپنی کرتوت, ان کی اپنی ذہن دیکھیے, ان کی اسکیم دیکھیے, سازش دیکھیے کہ یہ برملہ لکھ رہے ہیں, اردو میں لکھ رہے ہیں. اور یہ ہجران عمری صاحب وہ ہیں جنہوں نے پہلے ملا یعقوب کا دفاع کیا کہ یہ بڑے غیرت مند اور محبوب وزیر دفاع ہیں. پاکستانی وزیر دفاع تو مینٹل ہے. پاکستانی وزیر دفاع کے بیانات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کیجئے, لیکن یہ انہوں نے ان کے اوپر ٹویٹ کیا ہوا ہے. یہ ابھی ثبوت جاری ہیں. پھر آتا ہے انڈیا ٹوڈے. انڈیا ٹوڈے کا جو گلوبل ہینڈل ہے اس نے پوری تفصیل شائع کی ہوئی ہے افغانستان کے اس پلان کے اوپر کہ کیسے پاکستان کا پانی روکنا ہے. بھارت نے جو اقدامات کیے اس کے بعد تو ایسے لگ رہا ہے جیسے انڈیا خود اس پلان کا حصہ ہے. وہاں خوشی ہے, وہ پھولے نہیں سما پا رہے, اس کو چیرش کر رہے ہیں. انڈیا گلوبل ٹوڈے نے پوری تفصیل چھاپی ہے کہ افغان طالبان نے کنڑ دریا پر کیسے ڈیم بنانا ہے, سپریم لیڈر ہیبت اللہ کا پیغام کیا ہے, واٹر انرجی کی منسٹری کو کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں, اس سے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے صوبے کیسے متاثر ہوں گے, اور اس کے علاوہ سالمہ ڈیم بھی وہاں بنایا جائے گا. یہ انہوں نے تفصیل چھاپی ہوئی ہے. پھر جو آر ٹی انڈیا ہے اس نے بھی پوری منوان یہی نقشہ اور یہی تفصیل جو ہے وہ چھاپ رکھی ہے اپنی خبر میں اسی پلان کے حوالے سے کہ ملا خونزادہ نے کیا احکامات صادر فرمائے ہیں. آر ٹی انڈیا ایک جملہ اضافی لکھتا ہے کہ یاد رہے کہ یہ جو منصوبہ ہے ڈیم بنانے کا, یہ حالیہ جھڑپوں کے بعد عمل میں آیا ہے. کچھ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے 2023 میں بھی, اس سے پہلے بھی پلان تھا کنڑ کے اوپر ڈیم بنانے کا اور پاکستان کی کانسنٹ تھی, لیکن نہیں. پچھلے سال میں دیکھ رہا تھا کہ جان اچکزئی اور پاکستان سرکار نے ایسے منصوبے کے اوپر رد عمل دیا تھا اور کہا تھا کہ عالمی قوانین کے مطابق اگر کچھ ہو رہا ہے تو اعتراض نہیں ہے, اگر ایسا کچھ ہوا تو جواب دیا جائے گا. یہ کانفلکٹ کو اوریجنیٹ کرنے کی کوشش ہے. آگے آ جاتے ہیں, یہ عمر وزیری ہیں, یہ افغان صحافی ہیں. انہوں نے ان کے وزارت توانائی کے جو سربراہ ہیں ان کی تصویر جاری کرتے ہوئے پورا پلان یہاں پہ ایکس کے اوپر پوسٹ کر کے شائع کیا. میں پڑھ اس لیے رہا کہ ڈیٹیل لمبی ہو جائے گی, صرف ثبوت دے رہا ہوں. ایک پھر بھارتی ویب سائٹ ہے ڈی این اے, انہوں نے دیکھیے پوری ڈیم کا نقشہ بھی بنا دیا, تصویر بھی چھاپ دی کہ ایسا ڈیم ہونا چاہیے اور یہ پاکستان کی لیے مسائل پیدا کرے گا. بھارت کو خود انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, افغانستان کر رہا ہے. این ڈی ٹی وی بڑا مشہور ٹی وی ہے, وہ دیکھیے جنہوں نے پوری تصویر جاری کی اور پورا آرٹیکل چھاپا ہے اس مدعے کے اوپر. یعنی ہمارے ہاں جس موضوع پہ بحث ہی نہیں ہو رہی, پورا بھارت اس موضوع سے بھرا پڑا ہے. تبصرے, تجزیے, خوشی منائی جا رہی ہے. اب ذرا تفصیل کہ یہ دریا ہے کیا, کہاں سے آتا ہے اور کہاں سے نہیں آتا. سب سے پہلی بات ایک صحافی ہیں ان کے جن کا نام ہے ترمزی سادات. انہوں نے بڑی باریک بات لکھی ہے. یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو خیبر پختونخوا کا ہماری پشتون بھائی وہاں رہتے ہیں, ہمدردی رکھتے ہیں, پورا پاکستان افغان بہن بھائیوں کے حوالے سے ہمدردی رکھتا ہے. یہ جو لسانیت میں تفریق کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں. ہم بحیثیت عوام, بحیثیت مسلمان, پیار محبت ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں, لیکن چڑھائی کی جائے گی تو جواب دیا جائے گا. انہوں نے بڑی باریک بات لکھ دی. یہ کہتے ہیں کہ کے پی کو متاثر نہیں کرنا تاکہ پشتون جو آبادی ہے اس کے اندر رد عمل نہ آئے اس منصوبے کا, اور جب واٹر فلو سندھ میں آئے ڈیم بننے سے تو پنجاب اور سندھ متاثر ہو. یہ انہوں نے بات لکھ دی. اپنی طرف سے بڑی شاطر بات کرنے کی کوشش کی, لیکن ہم نے جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک سازش ہے کہ ڈیوائیڈ کیا جائے فردر. میں آ جاتا ہوں اب ایک اس دریا کی تفصیل سمجھانے سے پہلے. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے, جن کا ہینڈل ایکس کے اوپر موجود ہے, نیٹ سیک جیف, NAT
SECJEFF. یہ ایک مڈ اسٹون سینٹر نامی تھنک ٹینک ہے، امریکہ سے اپنے آپ کو یہ منسوب کرتا ہے، ہمیشہ جنگ اور جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر کمنٹری کرتا ہے. یہاں یہ شخص ہینڈل چلاتا ہے، اس نے لکھا ہے کہ طالبان کی رجیم جو ہے انہوں نے بہت بڑی انفارمیشن وارفیئر کی مہم کا آغاز کر دیا پاکستان کے خلاف، اور اس میں کئی ایک افغان شخصیات جو ماضی کی رجیم کا حصہ رہی ہیں، باہر بیٹھی ہوئی ہیں، اندر بیٹھی ہوئی ہیں، بھارت سے رابطے رکھتی ہیں، ان کو فنڈنگ دے دی گئی ہے، ان کو آن بورڈ کر لیا گیا ہے، اور ان کو نئی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے کہ پاکستانی اکٹھے ہوں، افغان شہری اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ جس طرح سے بھارت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو پاکستانی اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اس کے بقول پاکستان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو افغان شہری اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی افغانستان ہمیں بھارت کی طرح دیکھتا ہے جیسے پاکستان بھارت کو دیکھتا ہے. ان کے بقول یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک ٹریپ میں پھنسایا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو بھارت کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ تنازعات میں الجھانا ہے، اور یہ ایک ٹریپ ہے. اور پاکستان اس میں انفارمیشن وارفیئر میں بھارت کے خلاف تو اچھا پرفارم کیا، لیکن یہاں پرابلم ہوگی کیونکہ ملٹی فرنٹ ٹارگٹ ہوگا. یہ پاکستان کو بہت بہتر نیریٹو کے ساتھ آنا پڑے گا. اس کے لیے پاکستان کو پچھلے 70 سالہ جو پالیسیاں ہیں ان کے اوپر غور کر کے واضح لائن آف ایکشن لینی پڑے گی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار دریا کی کہانی سنا نہیں رہا، میں نے آپ کو وہ بھی بتانا ہے. ایک افغان گلوکارہ ہے یہاں پہ جس کا نام ہے اسما وصال. اس نے 2 سال پہلے پاکستان کے بارے میں کیا لکھا، اور پھر جب افغان طالبان کی حکومت آئی تو پھر یہ پاکستان آئی، اس کو گرفتار کیا گیا. یہ بھی بعد میں بتاتا ہوں. کنر ڈیور کی جہاں تک کہانی ہے، یہ ملا ہیبت اللہ خونزادہ نے وزارت توانائی کی جو ان کے ہیں ذمہ دار ملا عبداللطیف منصور، ان کو کہا کہ فوراً یہ بنایا جائے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ اصل میں دریائے چترال کہلاتا ہے. ہندوکش کے سلسلوں سے پانی بہتا ہے جب گلیشیئر پگھلتے ہیں. کوئی 480 کلومیٹر طویل یہ دریا بنتا ہے. کچھ زیادہ میجر الائنس پاکستان کا نہیں ہے، افغانستان کا بھی اس پر الائنس زیادہ ہے. تو یہ آراندو کا مقام ہے چترال، اور سامنے جو افغان صوبے ہیں ان میں بری کوٹ کے مقام پر یہ پاکستان میں چترال سے بہتا ہوا، ہندوکش سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے، اور اس کے بعد یہ آراندو کے مقام پر افغانستان میں داخل ہوتا ہے. وہاں سے یہ نورستان صوبہ اور کنڑ صوبہ اس کو سیراب کرتا ہے، اسی لیے کنڑ صوبے میں جب جاتا ہے تو دریائے کنڑ کہلاتا ہے. وہاں سے یہ واپس نوشہرہ پاکستان کی طرف آتا ہے، اور نوشہرہ سے پھر یہ کابل کی طرف بہتا ہے، دریائے کابل میں جا کے مرج ہو جاتا ہے. وہاں سے پھر یہ جلال آباد جو صوبہ ہے ان کا، وہاں سے ہوتا ہوا نیچے دریائے سندھ میں آ کے گرتا ہے. تو ان کا پلان یہ ہے کہ کنڑ صوبے میں وہاں ڈیم بنایا جائے جس سے پشتون آبادی زیادہ متاثر نہ ہو، اور وہاں پانی روکا جائے تاکہ جب پانی دریائے سندھ میں آ کے اترے تو نہ ہونے کے برابر ہو، اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے، پنجاب اور سندھ کے صوبے کو. یہ اس کی میں نے ڈیٹیل آپ کو بتائی کہ 480 کلومیٹر طویل یہ جو دریا ہے اس کی کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ سمیع یوسف زئی صاحب جو صحافی ہیں ان کے جن کو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، انہوں نے بھی افغان طالبان کے جو بدلتے مزاج ہے اور ان کی نئی ترتیب ہے اس کے حوالے سے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان چونکہ ٹریڈ رکی ہوئی ہے، اور افغانستان نے اب ایران کے ساتھ اور سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ تجارت کو کھولا ہے، اور وہاں کام ہو رہا ہے تاکہ پاکستان کے اوپر الائنس کم کیا جائے. تو وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستان بارڈر بند بھی کر دے، تجارت نہ بھی کرے تو ہم ایران کی منڈی اور وسطی ایشیائی منڈیوں میں جائیں گے، پاکستان سے ہم کچھ نہیں لینے جا رہے. حالانکہ اس کا جو فیکچول ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں افغانستان کو وہ 4% ہیں، افغانستان کی پاکستان کے لیے جو ایکسپورٹس ہیں وہ 40% ہیں. افغانستان زیادہ چیزیں آتی ہیں، سبزیاں، پھل وغیرہ. تو پاکستان اگر نہیں خریدے گا، بند ہو جائیں گی، تو کیا سینٹرل ایشین سٹیٹس افغانستان سے یہ خریدیں گی؟ پاکستان کے ساتھ کام کرتے ہوتے اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، بارڈر بھی کھلا ہے، دہشت گرد بھی آتے جاتے ہیں. تو سینٹرل ایشین سٹیٹس یہ والا ناسور نہیں اپنائیں گی، انہیں کوئی شوق نہیں ہے کہ اسمگلنگ کے ساتھ دہشت گردی بھی اپنے ممالک میں اس کو خوش آمدید وہ کہے. ایران اور طرح سے چلتا ہے، اس کی کیلکولیشن اور حساب کتاب کی ہے. اب جانے سے پہلے میں ذرا آپ کو وہ گلوکارہ کی کہانی سنا دوں جس کا نام بتایا جا رہا ہے اسما وصال. اچھا، یہ جو محترمہ اسما وصال ہیں ان کی تصویر بھی بڑی وائرل ہوئی ہے، صحافی ہیں طاہر خان صاحب، انہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے. اسما وصال صاحبہ نے کچھ عرصہ پہلے کوئی 2021 میں محترمہ نے پاکستان پر پابندی کا مطالبہ کیا تھا. ابھی امارت اسلامیہ طالبان کی حکومت نہیں آئی تھی، ابھی امریکی عاشر باز سے کٹ پتلی حکومت تھی وہاں پہ. تو طالبان، یہ جو افغان گلوکارہ ہیں محترمہ اسما وصال،
یہ پاکستان کی حکومت پاکستان کے ملک کے اوپر پابندی کا مطالبہ کر رہی تھیں کہ پاکستان ٹیررزم سپانسر کرتا ہے تو پاکستان کے اوپر سینکشن لگائے جائیں، پابندی لگائی جائیں۔ یہ انہوں نے 2 ٹویٹ کیے ہیں 2021 میں، یہ ان کے ثبوت رہے میرے پاس۔ یہ محترمہ پاکستان پر پابندی لگوانا چاہتی تھی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آ جاتی ہے طالبان کی حکومت۔ وہ تو گلوکاروں کو پسند نہیں کرتے، وہ تو حرام سمجھتے ہیں۔ اب محترمہ جو ہیں اسماء وصال صاحبہ، یہ پھر پاکستان میں پناہ گزین کی حیثیت سے آ جاتی ہیں، پاکستان میں پناہ گزین کا سٹیٹس ان کا بن جاتا ہے، افغان گلوکار ہیں۔ اصل نام ان کا ہے ہاجرہ عیار۔ یہ صحافی جو ہیں ہمارے طاہر خان صاحب، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ پاکستان میں پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم تھیں اور بیرون ملک پناہ حاصل کرنا چاہتی تھیں، ریفیوج لینا چاہتی تھیں۔ 3 سال سے اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ اسلام آباد میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ F7 کے علاقے میں گیسٹ ہاؤس سے گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں حاجی کیمپ میں رکھا گیا ہے، جہاں پہ افغان مہاجرین ہیں انہیں افغانستان واپس بھیجنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی طے کیا پاکستان نے کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا ہے۔ انہوں نے کہا جی بڑی تشویش ہوئی ہے اس کی بہن نے کہ انہیں ملک بدر کیا جا رہا ہے، بالخصوص افغانستان بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ تو گلوکاروں کے لیے کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو محترمہ پاکستان پر پابندی لگوانا چاہتی تھیں اور اسی پاکستان نے انہیں پناہ گزینی کے طور پر 3-4 برس ان کی مہمان نوازی کی۔ اب یہ اپنے ملک جانے سے گھبرا رہی ہیں، کسی اور ملک میں جا نہیں سکیں۔ اب ظاہری بات ہے عالمی ادارے بیچ میں پڑیں گے، لیکن میری خواہش ہے کہ محترمہ جو پاکستان پہ پابندی لگوانا چاہ رہی تھیں، اب ذرا امارت اسلامی کی حکومت میں وہاں جائیں، کابل میں جا کے گانے شانے گا کے دکھائیں۔ یہ ہے صلہ جو ہمیں بھگتنے کو ملتا ہے۔ وہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ نیٹ سیکیورٹی والا جو تھنک ٹینک ہے کہ پاکستان کی اپنی پالیسیاں 70 سال کی، اس کا محاسبہ ہونا چاہیے، اپنی غلطیاں ان کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ ہماری پالیسیاں افغانستان کے حوالے سے کیا رہیں، اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ لیکن بحیثیت صحافی میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں آپ کو ایک پکچر دوں کہ پاکستان کو کیسے گھیرا جا رہا ہے، کیسے انڈیا ان ایکشن آ چکا ہے تھرو افغان طالبان، تھرو ٹیررزم، تھرو ڈیم، تھرو انفارمیشن وارفیئر۔ یعنی ایک سے بڑھ کر ایک فرنٹ ایسا ہے جہاں پاکستان کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ بھی افغان طالبان کی جانب سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔